الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک اس چینل کو پہنچائیں۔ آئیے آج ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو جائے گا۔ تو رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ایک چیز سوشل میڈیا پر بڑی گردش کرتی ہے۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، واٹس ایپ پر چلے جائیں، ٹک ٹاک پر چلے جائیں یا سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر آپ چلے جائیں، آپ کو یہ بات بڑی کثرت سے ملے گی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو جو بندہ رمضان کے مہینے کی خوشخبری دے گا، مطلب کہ 27 تاریخ کو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آنے کی خبر دے گا، خوشخبری دے گا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس بات کو شریعت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات جھوٹی ہے اور اس بات کو گڑھا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، اور اس بات کی شریعت کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر کوئی اس بات کی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ جھوٹی بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ لوگوں کی طرف سے گڑھی ہوئی چیز ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے یا ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کافی لوگوں کا یہ سوشل میڈیا پر میسج گردش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی خبر دینے والے پر جنت واجب ہو گئی، ربیع الاول کے مہینے کی خبر دینے والے پر جنت واجب ہو گئی، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی طرف سے گڑھا گیا ایک جھوٹ ہے، اور اس کو آگے شیئر کرنے سے بچا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سوشل میڈیا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے اگر بندہ چاہے تو ہزاروں نیکیاں کما سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے بندہ ہزاروں گناہ بھی کما سکتا ہے۔ آپ نے کسی گانے کو شیئر کر دیا، آپ نے کسی غلط بات کو شیئر کر دیا، کسی ایسی بات کو شیئر کر دیا کہ جس کا تعلق حدیث پاک سے ہے ہی نہیں، اب وہ شیئر آپ نے کر دیا، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے اس بات کو دیکھ لیا، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے وہ ہزاروں کا گناہ آپ کے سر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اسلام کے اندر کسی نئے کام کو شروع کرتا ہے، تو اس نئے کام کے شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کام پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر اگر کسی نے کسی برے کام کو رائج کیا، نافذ کیا، شروع کیا، تو اس برے کام پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے ان سب کے گناہوں کا عذاب، ان سب کے گناہوں کا برابر اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو آپ مر جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ آپ کا ایک شیئر کیا ہوا گانا سوشل میڈیا پر رہے گا، اور آپ اپنی قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کیونکہ آپ نے گناہ کو شیئر کیا تھا۔ ہم واٹس ایپ لوگوں کے چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ ہم جس کا بھی چیک کرتے ہیں، آپ کا واٹس ایپ چیک کرنے والا بندہ آپ کو اپنی زندگی کے، اپنی مصروفیت کے 30 سیکنڈ دے رہا ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو 30 سیکنڈ کے اندر کیا دیتے ہیں، آپ اس کو گناہ دیتے ہیں یا پھر ثواب دیتے ہیں۔ آپ نے گانا لگا دیا، 100 بندوں نے وہ گانا آپ کا اسٹیٹس پر دیکھ لیا، تو آپ کو ملا کیا؟ آپ کو 100 لوگوں کے گناہ میں ملوث ہونے کا آپ کو بھی ان کا مل گیا کہ آپ کا اسٹیٹس پر لگایا ہوا وہ گانا 100 لوگوں نے دیکھ لیا، آپ کو بھی ان 100 لوگوں کے برابر گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی کم ملے گا، ان کو بھی اتنا ملے گا، لیکن ان سب کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، غلط باتیں جو ہوتی ہیں، گناہوں والی باتیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جن کا تعلق علماء کرام سے نہیں ہوتا،
تو ان باتوں کو خدارہ شیئر نہ کیا کریں۔ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی باتوں کو شیئر کریں، اور وہ قرآن و حدیث کی باتیں کہ جو شریعت کے مطابق ہوں، اور اس چیز کا فیصلہ علماء کرام کریں گے۔ آپ نے کسی چیز کو شیئر کرنا ہے تو آپ کسی عالم سے رہنمائی لیں، کسی مفتی سے رہنمائی لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو اچھی چیز سمجھ کر شیئر کی لیکن وہ ہوئی من گھڑت موضوع جھوٹی، تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اس طرح کی جھوٹی خبروں کو آگے پہنچانے میں آپ اپنی مدد کو شامل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ ان غلط باتوں سے، ایسی باتوں سے کہ جن کا ان کو پتہ نہیں ہے، ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور وہ ان چیزوں سے رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔